الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله العظيم يا ربي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعة لكل حول من الأحوال مقتحم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سب دوست با آواز بلند نماز والا درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید میرے واجب الاحترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اس دنیا کا معمول ہے کہ کوئی بھی اگر آپس میں جس طرح لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، پہلے لڑائی ہوتی ہے، لڑائی میں چھریاں چلتی ہیں، ڈنڈے چلتے ہیں، پرچے ہوتے ہیں، چرچے ہوتے ہیں، اینڈ کیا ہوتا ہے؟ اینڈ پہ صلح ہو جاتی ہے، یا تو معافی مانگنی پڑتی ہے یا معافی دینی پڑتی ہے، ہر چیز کے اینڈ پہ صلح ہی ہوتی ہے۔ معافی مانگنے والا بندہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں جو بندہ معافی مانگ لیتا ہے یعنی یوں نہیں کہتا کہ میں معافی کیوں مانگوں، نہ میری غلطی نہ کچھ، میں معافی نہیں مانگتا، بعض لوگ اس طرح کہتے ہیں، لیکن نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ معافی مانگ لیتا ہے، نبی پاک فرماتے ہیں کل قیامت والے دن اللہ رب العزت اس بندے کو جنت کے درمیان میں محل عطا فرمائیں گے۔ کہو سبحان اللہ۔
جنت کی بہترین لوکیشن پہ اس کو گھر ملے گا جو بندہ معافی مانگ لیتا ہے۔ دعا کرو اللہ پاک ہم سب کو معاف کرنے کی بھی اور معافی مانگنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ کسی بزرگ سے کسی نے سوال کیا، کسی نوجوان نے کسی بزرگ سے سوال کیا، کہا کہ بابا جی مجھے یہ بتاؤ کہ انسان دنیا میں ہر ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ میری عزت ہو، جو لوگ میرے پاس آئیں وہ میری عزت کریں، میں اگر کسی کے پاس جاؤں تو وہ بھی میری عزت کریں۔ ہر بندہ عزت پسند ہے، عزت پسند کرتا ہے۔ اس نے سوال کیا، کہا کہ بابا جی مجھے یہ بتاؤ کہ میں ایسا کون سا کام کروں کہ لوگ مجھے عزت دینا شروع کر دیں، لوگ میری عزت کرنا شروع کر دیں۔ بابا جی نے فرمایا بیٹا پھر 2 کام شروع کر لیں۔ 2 کام، وہ کون سے 2 کام ہیں؟ اس نے فرمایا کہ بیٹا ایک تو معافی مانگنا شروع کر لے، دوسرا معاف کرنا شروع کر لیں۔ جب کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اسے فوراً معاف کر دے، اگر معافی مانگنی ہو تو فوراً جا کے معافی مانگ لے۔ ان 2 کاموں میں جلدی کرے گا تو اس دنیا میں بھی تیری عزت ہوگی، آخرت میں بھی تجھے اللہ پاک عزت عطا فرمائیں گے۔ میرے محترم بھائیوں، ہر چیز کا مسئلہ حل اینڈ پہ معافی پہ ہی ختم ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے بندوں کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا۔ اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ جو مجھ سے پیار کرتے ہیں، بلکہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جس سے میں پیار کرتا ہوں نا، جو میرے پیارے بندے ہیں وہ معاف کر دیتے ہیں، وہ معاف کر دیتے ہیں، یعنی جو معاف کرنے والے ہیں وہ اللہ کے پیارے بندے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا، توجہ کرنا، میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کروں اللہ پاک ہم میرے سمیت آپ سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین کا پاک قرآن بیان کرتا ہے، خالق کائنات فرماتے ہیں، فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اعدت للمتقین۔ خالق کائنات فرماتے ہیں جلدی کرو، دوڑ لگا دو، جلدی جلدی کر لو۔ جس طرح کچھ دن پہلے رولا پڑا تھا، جلدی کرو جی یہاں لکی رانی آ گئی، گروپوں میں میسج چل گیا، یار تو بھی بگیا تو بھی بگیا، جلدی کرو ہم ہی تو جا رہے، جلدی جلدی سب کو اکٹھا کر لیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جلدی جلدی کرو، کرنا کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، جلدی جلدی آؤ، جلدی جلدی آؤ، میں تمہیں معافیاں عطا کر دوں گا۔ جس طرح یہاں جاتے ہیں نا، رولا پڑ گیا، جلدی کرو بھی بال کا اڑے تھے چاول بانٹر لے، جلدی کرو، سب دوڑ لگا دیتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں آؤ جلدی جلدی آؤ، معافیاں میں بانٹ رہا ہوں، معافیاں لے جاؤ۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، جلدی جلدی آؤ، معافیاں طلب کر لو، جلدی جلدی آؤ، معافیاں مانگ لو، اللہ پاک تجھے معاف کر دیں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سید الاستغفار ایک دعا بتائی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو بندہ یہ دعا صبح کے وقت پڑھ لے گا، اگر شام سے پہلے فوت ہو گیا، اللہ پاک اس کو فوراً جنت میں داخل کر دیں گے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ توجہ کرنا، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک الی واتوب الیہ بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ دعا ہے جو بندہ یہ دعا رات کو پڑھ لے گا، اگر صبح ہونے سے پہلے فوت ہو گیا،
نبی پاک فرماتے ہیں اللہ پاک اس کو فوراً جنت میں داخل کر دیں گے، فوراً جنت میں داخل کر دیں۔ کیوں؟ معافی جو مانگ لی ہے، جس نے معافی مانگ لی اللہ پاک اس کو فوراً جنت میں داخل کر دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے سوال کیا، فرمایا پیارے علی جی اگر کوئی بندہ غلطی کر لے تو میں اسے کتنا جلدی معاف کر دیا کروں؟ حضرت علی فرماتے ہیں سن لو، جتنا اگر کوئی آدمی غلطی کر لے اسے اتنا جلدی معاف کرو جتنا تم پسند کرتے ہو کہ اللہ تجھے معاف کر دے۔ فرمایا تم اتنا جلدی معاف کیا کرو جتنا تم چاہتے ہو کہ اللہ تجھے معاف کر دے، اتنا جلدی معافی جلدی جلدی معاف کر دیا کرو۔ اللہ اکبر، اللہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اس مجلس میں جانے کی جلدی کیا کرو جہاں کسی کو معاف کرنا ہو، اس مجلس میں جانے کی جلدی کیا کرو جہاں کسی سے معافی مانگنی ہو۔ فرمایا اس مجلس میں جانے کی جلدی کیا کرو، اور یہاں کیا کہتے ہیں کہ اتنی جلدی میں تجھے معاف نہیں کروں گا، میں تیرے کو نک نال لکیراں نہ کڑائیاں تو مینوں راجپوت کنے کہنا ہے۔ اس طرح ہی نا معاف نہیں کرتے، وجہ یہ ہے ہمارے اندر ضد انخ ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جو بندہ معاف کر دیتا ہے، فرمایا قیامت والے دن جنت کے درمیان میں اللہ پاک اس کو گھر عطا فرمائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما ہیں، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابیوں بہادر بندہ کون ہے؟ بہادر بندہ کون ہے؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں سونے محبوب جی جو لڑنا جانتا ہو وہ بہادر ہے، جو سب سے زیادہ اچھا لڑتا ہو وہ بہادر ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں نا 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 نا، وہ بہادر نہیں بلکہ بہادر وہ ہے جو غصے کو قابو کر لے، جو غصے پر کنٹرول کر لے، وہ بہادر آدمی ہے۔ بہادر وہ نہیں جو لڑنا جانتا ہو، یہ بہت بہادر ہے جہاں کوئی بات ہوتی ہے وہاں لڑائی شروع کر دیتا ہے، یہ بہادر نہیں ہے۔ بہادر وہ ہے جو غصے پر کنٹرول کر لے۔ اللہ اکبر، اللہ جو بھی بات ہو جائے معافی مانگ لیا کرو، معافی مانگ لیا کرو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ بندوں سے معافی مانگ لیتا ہے وہ اللہ سے بھی معافی مانگ لیتا ہے، جو بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے وہ لوگوں سے بھی معافی مانگ لیتا ہے، جو اللہ سے معافی نہیں مانگتا وہ لوگوں سے بھی معافی نہیں مانگتا۔ جو بندہ اللہ سے معافی نہیں نہ مانگتا وہ لوگوں سے بھی معافی نہیں مانگتا، اور جو معافی مانگ لیتا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اللہ پاک اسے جنت عطا کر دیتے ہیں۔ جو بندہ معافی مانگ لیتا ہے پھر اسے ملتا کیا ہے؟ جنت ملتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا، معافیاں مانگ لیا کرو۔ معافیاں دے قلم اج پھیر اللہ سونیا، معافیاں دے قلم اج پھیر اللہ سونیا، گل اے پسند تینوں ٹیر اللہ سونیا، چنگا ہاں یا مندا ہاں، چنگا ہاں یا مندا ہاں، اخیر تیرا بندہ ہاں، آندے آندے ہوئی مینوں دیر اللہ سونیا، گل اے پسند تینوں ٹیر اللہ سونیا۔ اللہ اکبر، جب بھی کوئی بات ہوگی فوراً معافی مانگ لیا کرو۔
اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں جب بھی کوئی بات ہو جائے معافی مانگنے میں جلدی کیا کرو۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ۔ جو اللہ کے پیارے بندے ہیں وہ تنگی میں اور پریشانی میں اللہ کے راستے پہ خرچ کرتے ہیں۔ آگے فرمایا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اللہ کے پیارے بندے غصے پر کنٹرول کر لیتے ہیں۔ جو اللہ کے پیارے بندے ہیں نا وہ غصے پر کنٹرول کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ۔ حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت امام علی بن حسین بن علی، جس کو وہ لوگ بیمار کربلا بھی کہتے ہیں، کچھ لوگ بیمار کربلا بھی نام رکھا ہے ان کا۔ حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ تعالی علیہ ایک دن وضو فرما رہے تھے، لونڈی وضو کروا رہی تھی، ہاتھ میں برتن تھا پانی والا، وضو کروا رہی تھی۔ وضو کرواتے کرواتے لونڈی کے ہاتھ سے وہ برتن چھوٹ گیا۔ جب وہ برتن زمین پر گرا پھر حضرت امام زین العابدین کے چہرے پر لگا، چہرہ زخمی ہو گیا۔ جب چہرہ زخمی ہوا تو غصے کی نظر سے دیکھا، غصہ تو انسان کو آ ہی جاتا ہے، غصہ آ جانا بڑی بات نہیں، غصہ تو ایک طبعی امر ہے، غصہ ہر انسان کو آ جاتا ہے، غصہ آ جانا بڑی بات نہیں، غصے پر کنٹرول کر لینا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ جب حضرت امام زین العابدین نے غصے کی نظر سے دیکھا تو وہ لونڈی بھی قرآن پاک کی حافظہ تھی، وہ کہتی والکاظمین الغیظ والکاظمین الغیظ، صرف ایک قرآن پاک کی آیت کا ایک چھوٹا سا حصہ پڑھا، والکاظمین الغیظ۔ جو اللہ کے پیارے بندے ہیں وہ غصے پر کنٹرول کر لیتے ہیں۔ ساتھ ہی حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں میں نے غصے پر کنٹرول کر لیا۔ ساتھ ہی لونڈی نے کہا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، جو اللہ کے پیارے بندے ہیں وہ معاف کر دیتے ہیں۔ غصے پر کنٹرول کرنا الگ صفت ہے، معاف کرنا الگ بات ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جی وقتی طور پر معافی مانگ لی، ٹھیک ہے جی معاف کر دیا، اب تو میں نے معاف کر دیا مگر یہ بات میرے دل میں ہے، جب بھی میرے قابو میں آئے گا میں تجھے پھر بتاؤں گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا اب تو ٹھیک ہے میرے پاس لوگ آ گئے میں نے معاف کر دیا، لیکن جب تو میری داڑھ کے نیچے آئے گا میں تجھے چبا کے پھینک دوں گا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں۔ یہ غصے پر کنٹرول کرنا الگ چیز ہے، معاف کر دینا ایک الگ بات ہے۔ فرمایا جا میں نے غصے پر بھی کنٹرول کر لیا اور تجھے معاف بھی کر دیا۔ اللہ اکبر، لونڈی نے سوچا اب کام بن رہا ہے، بنتا بنتا رہ نہ جائے۔ اس نے کہا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، جو اللہ کے پیارے بندے ہیں وہ انعام بھی کرتے ہیں۔ فرمایا جا میں نے تجھے آزاد بھی کر دیا۔ ایک آیت پڑھی قرآن پاک کی، غصے پر بھی کنٹرول ہو گیا، معاف بھی کر دیا اور آزاد بھی کر دیا ہے۔ ایک آیت پڑھی، ایک آیت، توجہ کرو ذرا، ایک آیت پڑھی قرآن پاک کی اور غصے پر بھی کنٹرول ہو گیا اور معاف بھی کر دیا، آزاد بھی کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ اگر تم معاف کرو گے پھر اللہ پاک تجھے انعام بھی عطا فرمائیں گے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں جو بندہ کسی کو معاف کر دے، پیچھے والی حدیث میں فرمایا جو معافی مانگ لے، یہاں نبی پاک فرماتے ہیں جو بندہ کسی کو معاف کر دے۔ اگر کوئی انسان کوئی مسئلہ بن گیا، لڑائی ہوگی، کوئی وعدہ گھاٹا ہو گیا، وہ معافی مانگ لے، دوسرا معاف کر دے،
کوئی بڑا آدمی ان سے بدلہ بھی لے سکتا ہے مگر وہ بدلہ نہ لے، معاف کر دے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ پاک اس شخص کو بلائیں گے، وہ شخص جب سامنے آ جائے گا پھر اللہ پاک جنت سے حوریں بلوا لیں گے۔ اللہ پاک فرمائیں گے جس حور سے کہے گا میں تیرا نکاح پڑھا کے تجھے جنت میں بھیج دوں گا، کہو سبحان اللہ۔ لگتا ہے جنت جان دا موڈ کوئی نہیں اپنا، جانا ہے نا جنت وچ انشاءاللہ، اسی طرح جنت میں بھی جائیں گے۔ اللہ اکبر اللہ، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، او وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، اوتھے رحمتاں دے چل دے پھوارے ہون گے، کہو سبحان اللہ۔ وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، او وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، اوتھے رب دیاں رحمتاں دے چل دے پھوارے ہون گے، بھنی ہوئی مچھلی دی مہمانی ہوئے گی، بھنی ہوئی مچھلی دی مہمانی ہوئے گی، ہمیشہ رہن والی جوانی ہوئے گی۔ وہاں بھونی ہوئی مچھلی کی مہمانی ہوئے گی، یہاں تو ذائقے ہوتے ہیں نا عجیب عجیب کے، وہاں بہت اچھا ذائقہ ہوئے گا۔ بھنی ہوئی مچھلی دی مہمانی ہوئے گی، ہمیشہ رہن والی جوانی ہوئے گی، ہمیشہ رہن والی جوانی ہوئے گی، اوتھے مچھلی دے ذائقے، اوتھے مچھلی دے ذائقے لذیذ تے کرارے ہون گے، وچ رحمتاں دے چل دے پھوارے ہون گے، کڈا سونا ویلا دل بہار ہووے گا، کڈا سونا ویلا دل بہار ہووے گا، جدوں جنت وچ اللہ دا دیدار ہووے گا، کو انشاءاللہ، جدوں جنت وچ اللہ دا دیدار ہووے گا۔ اللہ اکبر اللہ، توجہ کرنا ذرا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ مسجد میں تشریف فرما تھے، صحابہ اکرام بھی بیٹھے ہوئے تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے صحابہ توجہ کرنا، اب ایک آدمی آئے گا اور وہ جنتی ہے، فرمایا اب ایک بندہ آئے گا وہ جنتی ہے، اگر جنتی دیکھنا ہے تو دیکھ لینا۔ صحابہ اکرام سب متوجہ ہو گئے، ایک آدمی آیا، سادہ سا آدمی آیا، اس نے وضو کیا، پانی کے قطرے گر رہے تھے، وہ اندر مسجد میں آیا، اس نے کچھ نماز پڑھی پھر واپس چلا گیا، دوسرا دن ہوا، پھر نبی پاک فرماتے ہیں میرے صحابہ توجہ کرنا، اب ایک آدمی آئے گا وہ جنتی ہے، اگر جنتی دیکھنا چاہتے ہو تو اس آدمی کو دیکھ لینا۔ صحابہ اکرام سب متوجہ ہو گئے، پھر وہی کل والا بندہ آیا، سادہ جی حالت، سادہ جے کپڑے، کوئی یہ نہیں کوئی بڑی پکڑی باندھی ہوئی، سادہ جے آدمی آیا، آ کے پھر چلا گیا۔ تیسرا دن ہوا، پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے صحابہ اگر جنتی دیکھنا چاہتے ہو تو ابھی ایک آدمی آئے گا اسے دیکھ لینا۔ صحابہ اکرام بیٹھے، وہی بندہ آیا، وہی بندہ سادہ سی حالت کے اندر۔ ہم یہاں کہتے ہیں کہ وہ اللہ اس سے راضی ہے جس نے بڑی ساری اچھی نروزی جوتی پہنی ہو اور کوئی کاٹن والے کپڑے پہنے ہوں اور بڑا کوئی ترے والا کوئی صافہ باندھا ہو، وہ سب سے بڑا ہے۔ کہتے ہیں اللہ اس پہ بہت راضی ہے۔ یہ ہماری آنکھوں کے کیمرے خراب ہو چکے ہیں، اللہ والے وہ ہیں جسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان سے 3 مرتبہ جنت کی بشارت دے دی۔ اللہ اکبر اللہ۔ جب تیسرا دن ہوا وہ مسجد سے باہر گیا، صحابہ کرام 2 صحابہ کرام ان کے پیچھے پیچھے چلے گئے۔ جب وہ گھر میں پہنچا دروازہ کھٹکھٹایا، جی باہر آیا، جی بتاؤ کیا بات ہے؟ فرمایا ہم آپ کے مہمان ہیں۔ فرمایا جی جی آؤ، موسٹ ویلکم، جی جی آیا نو آؤ جی۔ ہمارے ایسا حال نہیں تھا کوئی کہنا جی میں آپ کے پاس مہمان ہوں، فرمایا او آج تے میں ملتان ہاں، اس طرح نہیں تھا۔ چاہے وہ گھر ہی بیٹھا ہو اس طرح جھوٹ بول دیتے ہیں، مہمانوں سے ڈرتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آؤ۔ وہ گھر میں چلے گئے،
3 دن مہمان نوازی کی، 3 دن جب مہمان نوازی کی، 3 دن کے بعد اس نے کہا ٹھیک ہے جی ہم واپس جا رہے ہیں۔ تیسرے دن اس نے پوچھا ہاں بھائی کام کیا تھا، کیوں آئے تھے؟ پھر انہوں نے بتایا کہ یار تجھے نبی پاک علیہ السلام نے 3 مرتبہ جنت کی بشارت دی ہے۔ ہائے میں قربان جاؤں، ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، چیخے مارنے لگا۔ انہوں نے کہا میرے بارے میں میرا نام لے کے نبی پاک نے جنت کی بشارت دی ہے؟ فرمایا ہاں۔ انہوں نے کہا مجھے پتہ ہی نہیں ہے، نبی پاک نے میرے جنت کی بشارت دے دی، جنت میں میرے محل بنے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ انہوں نے کہا پھر آپ کے آنے کی کیا وجہ تھی؟ انہوں نے کہا جب 3 مرتبہ نبی پاک علیہ السلام کی زبان سے ہم نے سنا، یہ جنت کی بشارت سنی، ہمارے دل میں یہ پتہ چلا، ہمارے دل نے یہ کہا کہ ہم دیکھ کے آئے کہ یار یہ کون سا کام کرتا ہے، یہ کون سا ایسا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے نبی پاک نے 3 مرتبہ اپنی پاک زبان سے جنت کی بشارت دے دی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اس نے کہا چلو آؤ، اگر پوچھنے کے لیے آ گئے ہو پھر پوچھ لو۔ ہمارے جیسا حال نہیں تھا، یہاں حکیم مرتا مر جائے گا، کسی کو نقصہ نہیں دے کے جائے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر میں جنت میں جاؤں تو تم بھی میرے ساتھ جنت میں جاؤ، لے لو، پوچھ لو یہ کیا بات ہے۔ فرمایا میں کوئی زیادہ عمل نہیں کرتا، وہی 5 نمازیں جو تم پڑھتے ہو وہی میں پڑھتا ہوں، جو تم تہجد پڑھتے ہو وہی میں پڑھتا ہوں۔ وجہ کیا ہے، اس کا راز کیا ہے؟ توجہ کرنا، غور کرنا کہ اس کا راز کیا ہے جو نبی پاک نے 3 مرتبہ جنت کی بشارت دے دی۔ اس نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں رات کو سوتا ہوں اپنے بستر پر تو میں آسمان کی طرف منہ کر کے کہتا ہوں یا اللہ جس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے میں نے اسے معاف کیا، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ بس یہی عمل ہے، رات کو سوتے وقت میں سب کو معاف کر کے سوتا ہوں اور اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ اسی وجہ سے نبی پاک علیہ السلام نے اپنی پاک زبان سے مجھے جنت کی بشارت دے دی ہے۔ فرمایا خوش ہو جا، تیرا یہ عمل اللہ پاک کو اتنا پسند آیا کہ اللہ پاک نے تجھے جنت عطا کر دی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ 2-3 منٹ باقی ہیں، ایک اور بات سن لو۔ اللہ اکبر اللہ۔ یہ ہمارے گھروں میں جو پریشانیاں ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمارا آپس میں لڑائی جھگڑا ہے۔ ایک ملتان کے عالم دین نے بات سنائی، توجہ کرنا ذرا۔ ایک ملتان کے عالم دین فرماتے ہیں میری مسجد کا 5 وقت کا نمازی بزرگ بابا میرے پاس آیا، آ کے کہنے لگا جی مولانا صاحب ہمارے گھر میں پریشانی ہے، کبھی کوئی بیمار کبھی کوئی بیمار، پیسہ بھی آتا ہے، دولت بھی آتی ہے، جائیداد بھی ہے، مگر برکت نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جس طرح ویسے کوئی مولوی صاحب کہو نا کہ یار دعا کرنا، ٹھیک ہے جی میں نے کہا دعا کر دیں گے۔ کچھ دنوں کے بعد اس کا بیٹا آیا، وہ بھی سامنے آ کے بیٹھ گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگا۔ فرمایا مولانا پتہ نہیں کیا بات ہے، دن بدن ہمارے حالات جو ہیں وہ پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ یار آپ کے گھر میں کوئی جادو ٹونا تو نہیں؟ اس نے کہا نہیں کوئی جادو ٹونا نہیں، بلکہ ہمارے گھر کی عورتیں قرآن پاک بھی پڑھتی ہیں اور 5 وقت کی نماز بھی پڑھتی ہیں، ہم بھی الحمدللہ 5 وقت کے نمازی ہیں۔ اس نے کہا کہ آپ کے گھر میں کوئی ٹی وی شیوی تھے؟ کوئی نہیں۔ انہیں کہا نا اس دور میں ہمارے گھر میں ٹی وی تک نہیں ہے، ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں ہے۔ مولانا صاحب فرماتے ہیں میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا، یار وجہ کیا ہے؟ یہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور گھر میں قرآن بھی پڑھا جاتا ہے، گھر میں ٹی وی بھی نہیں ہے، پھر وجہ کیا ہے؟ اس کے گھر میں پریشانیاں کیوں ہیں؟ پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کیا آپس میں گھر میں کوئی لڑائی جھگڑا تو نہیں ہے؟ اس نے کہا یہ تو ہے۔ اس نے کہا مجھے تفصیلاً بتاؤ نا۔ اس لڑکے نے کہا کہ 5 سال ہو گئے میں نے اپنے ابو سے بات نہیں کی، 5 سال ہو گئے میں نے اپنے ابو سے بات نہیں کی، 5 سال میں نے اپنے ابو سے بات نہیں کی۔ جب عید کا وقت آتا ہے میں نئے کپڑے پہن کے ادھر چلا جاتا ہوں، میرا ابو نئے کپڑے پہن کے ادھر چلا جاتا ہے۔ میں نے
کہا اوے بس کر، سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ جو تمہارے گھر میں برکت نہیں ہے، آج ہی چلا جا اپنے باپ کے پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دے کہ ابا مجھے معاف کر دے۔ جب تیرا باپ تجھے معاف کر دے گا تمہارے گھر میں رحمتیں آ جائیں گی۔ اور بزرگوں سے بھی یہ بات ہے، جب تمہارا بیٹا غلطی کر کے معافی مانگ لے پھر معاف کر دیا کرو، جب کوئی معافی مانگ لے پھر معاف کر دیا کرو۔ سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمارے گھر میں جو برکتیں نہیں ہیں، آپس میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے۔ اللہ پاک آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے کی، اگر کوئی لڑائی ہو جائے تو صلح کرنے کی اور معافی مانگنے کی اور معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتے